مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور پاناما لیک کا ہنگامہ ہے کہ ٹھہرتا ہی نہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نے تو مزید ابہام پیدا کر دیا ہے، مزید تشویش پیدا کر دی ہے۔ سارا اسلام آباد کیا سارا ملک دہل رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ بڑے میرے لیے ہمیشہ مہربان رہتے ہیں، اور وفاقی وزیر ہیں اور سینئر وفاقی وزیر ہیں، اور مسلم لیگ نون سے طویل وابستی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اور پھر میں نے سوچا بھئی کیوں وہ پی اور تحریک انصاف والے وہ تو بھئی اپنا ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی وفاقی وزیر ملے، تو میں نے اپنے شہر کے بڑے سینئر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سینئر وکیل رہے، بلکہ جج رہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ رہے، تو میں نے کیوں نہ ریٹائرڈ جسٹس رشید رضوی صاحب کو زحمت دی جائے کہ سیاست پہ بھی وہ ہے اور وکالت بھی، اور زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کریں گے، اور دیکھیں وقت ملا تو پھر ہم دیگر لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے۔ لیکن خاقان عباسی صاحب آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا، لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ کے آنے کے فوراً بعد خاقان عباسی صاحب جو رد عمل آیا ہے آپ کے مسلم لیگی رہنماؤں کا، مطلب بڑے سینئر ہمارے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ان میں بیشتر کاغذات وہ ہیں جو پکوڑے بیچنے کے کام آتے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے دے رہا تھا کہ دانیال عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے اچھی رپورٹ تو پولیس والے لکھ لیتے ہیں۔ ردی کا ٹوکرا ہے، 5 ذمہ دار جو ہیں اداروں کے سینئر نمائندوں نے یہ رپورٹ لکھی ہوگی، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب یہ رپورٹ لکھی گئی تو اس کا جب یہ جے آئی ٹی قائم ہوئی تو آپ نے اس پر اعتماد کا بھی اظہار کیا، تو اس کے بعد اتنا شدید رد عمل کیوں ہے میرے محترم خاقان عباسی صاحب؟ جی دیکھیے مجاہد صاحب بہت شکریہ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ جے آئی ٹی بنی اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، کبھی بھی کسی اس قسم کے کیس میں جے آئی ٹی نہیں بنی، اور جو بہت سے قانوندانوں نے کہا کہ بن بھی نہیں سکتی، بہرحال سپریم کورٹ کا حکم تھا وہ بنی، اور ہم نے اس سے پورا تعاون کیا۔ ہم نے کوئی عذرداری نہیں کی، ہم نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، کوئی بہانے نہیں کیے، ورنہ جو وکیل ہے وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور مکمل تعاون کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب خود پیش ہوئے، ان کے بیٹے پیش ہوئے، 6 دفعہ پیش ہوئے، جو اضافی انہوں نے کوئی ڈاکیومنٹ مانگے وہ بھی دیے گئے۔ لیکن اس پورے کانڈکٹ کے اندر جو جے آئی ٹی کا رویہ رہا، اور جس طرح انہوں نے اس ساری چیز کو ہینڈل کیا، اس میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، جو کہ اب اس رپورٹ میں سامنے نظر آ رہے ہیں کہ حقائق سے ہٹ کر چند فیکٹس کو لے کر اور ان کے اوپر ایک لبادہ جھوٹ کا ڈال کر یہ تاثر دیا گیا کہ وہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے، یا کوئی بڑی جو ایویڈنس اس کو چھپایا گیا، یا ایویڈنس کو چینج کیا گیا۔ اس رپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف وہی چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ میں ایویڈنس دیا گیا تھا، اس میں سے کچھ ایویڈنس کو لے کر یہ تاثر دیا گیا کہ شاید اس کو فورج کیا گیا ہو، یا یہ درست نہ ہو، اس قسم کی باتیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو کوئی وکیل بھی آپ کو بتا دے گا، اور خود اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو انہوں نے چارجز لگائے ہیں، جو ایویڈنس، جو سو کالڈ ایویڈنس انہوں نے اس میں پیش کیا ہے نیا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون شہادت کے مطابق عدالت میں ایڈمیسیبل شاید نہ ہو۔ تو رپورٹ میں خود ہی اپنی رپورٹ کے بارے میں شک کا اظہار کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر چونکہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا اور ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی، جی آئی ٹیز ہمیشہ بنتی ہیں جہاں کوئی ٹیررزم کا کیس ہو، یا کوئی ایسا بڑا واقعہ سیکیورٹی کے حوالے سے پیش آیا ہو، وہاں جی آئی ٹیز بنتی ہیں۔ ورنہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی بنتی ہے، نہیں آپ نے ایکسپٹ کیا ہے نا خاقان عباسی صاحب، جو اب آپ اس کے آنے کے بعد شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں نا، جب یہ بن رہی تھی تو جو باتیں اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ اس وقت کہتے ہیں نا جب یہ بن رہی تھی، اب آپ جب بن کے رپورٹ جب آئی ہے تو آپ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جب بن رہی تھی تو ہم نے تعاون کیا، ہم بھاگے نہیں، اس لیے کہ صحیح تھی، چھٹی پر نہیں گیا، ہم نے تعاون کیا جب بن رہی تھی۔ اوکے جی ٹھیک ہے یہاں تک تو یہ بند پچھلے 60 دن سے ہی بن رہی ہے نا،
اس میں تو ہم پیش ہوئے اس کے سامنے, ہم نے اپنا موقف رکھا, اور شروع سے ہی جس طرح اس کو تشکیل دیا گیا, جو وہاں پر باتیں ہوئیں, جو جس طرح وٹنسز سے سلوک کیا گیا, جو دیگر باتیں, یہ سب باتیں اس رپورٹ کا حصہ بن چکی ہیں. تو ہم نے اسی لیے 3-4 دن پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور ہم نے یہ سب حقائق عوام کے سامنے رکھ دیے تھے کہ جس طرح سپریم اس جے آئی ٹی نے فنکشن کیا ہے, جس طرح اس نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, وہ بہت سے شکوک و شبہات اور ابہام پیدا کرتا ہے, اور وہ باتیں اس رپورٹ کی شکل میں اب سامنے آ چکی ہیں. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ فوج ڈاکیومنٹ ہے, تو بڑا آسان تھا اس جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کے لیے اور اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی کے لیے کہ وہ کنفرنٹ کرتے, وٹنسز سارے ان کے پاس آئے ہیں, متعدد بار آئے ہیں, ان کو کنفرنٹ کرتے کہ جناب یہ آپ نے ڈاکیومنٹ دیا تھا, یہ درست نہیں ہے, یا یہ اضافی ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آیا ہے, آپ اس کے بارے میں بتا دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے بالکل ایک سپرفیشل ٹریٹمنٹ کیا گیا ایشوز کا اس جے آئی ٹی میں, اور اس طرح پیش کیا گیا کہ کوئی بہت بڑا جرم یہاں ہوا ہے. حقیقت سے آپ یہ اتنی فلاڈ رپورٹ آپ کسی کو دکھا دیں, جس وکیل نے آبجیکٹیولی اس کو پڑھا ہے, اس نے کہا کہ یہ فلاڈ ڈاکیومنٹ ہے, چلے کوئی حیثیت نہیں. آپ نے اتنی بار کہا ہے کہ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں, تو کسی نہیں, میں نے بڑے سینئر وکیل سے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں اور خود جج بھی رہے ہیں, تو میں نے رشید رضوی صاحب سے کہا ہے, تو رشید رضوی صاحب خاقان عباسی صاحب نے تواتر سے یہ کہتے رہے کہ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں, تو میں نے کہا یہ لیجئے حاضر ہیں. کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے خاقان عباسی صاحب نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بڑے بیلنس موقف رکھا ہے. رشید بھائی جی دیکھیں, عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, اس میں بہت حد تک جو ہے جے آئی ٹی نے وہ ڈاکومنٹس جو سپریم کورٹ میں انہوں نے داخل کیے تھے ان سے کنفرنٹ کیے ہیں, ان کو ویریفائی کرائے ہیں بہت سی جگہوں سے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیک اور جو ہے سبسیکوئنٹلی جو ہے ٹیلرڈ ہے, مینوفیکچرڈ ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب جے آئی ٹی بنی تھی اسی وقت ان لوگوں کو آبجیکشن کرنا تھا. اب میں ریکارڈ پر ہوں, میں نے پریس میں بھی کہا, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کہا کہ جی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انکمبنٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ گریڈ 20 اور 19 افسروں کے سامنے جائے, تو یہ جوڈیشل کمیشن ہونا تھا. اس وقت تو پتہ نہیں یہ کتنے ہوا میں اڑ رہے تھے, انہوں نے بالکل اس پہ توجہ نہیں دی اور تیار تھے جے آئی ٹی میں. اور جوں جے آئی ٹی کے سوالات ہوتے رہے, ایگزامینیشن ہوتے رہے, آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ یہ پھر ہاسٹائل ہونے لگے کہ جی یہ واٹس ایپ پر بنی ہے, یہ اس پر بنی ہے, یہ اس پر بنی ہے, یہ غلط ہے. پریس کے سامنے آتے تھے, یہ نہیں بتاتے تھے کہ جی جو جے آئی ٹی ہے وہ اپنے آپ کو مس ڈائریکٹ کر رہی ہے, غلط ٹریک پہ جا رہی ہے. وہ 13 سوال جو آرڈر آف دی کورٹ میں 5 ججوں نے سائن کر کے فریم کر کے جے آئی ٹی کو دیے ہیں, اس سے باہر جا رہے ہیں. آپ اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں, کتنا وہ ایگریسو تھے, لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ ان سے پوچھا کیا گیا ہے, کیوں اتنے ایگریسو ہے, اس کو برا بھلا, اس کو برا بھلا. تو جب انہیں پتا چلا کہ جی اب جو ٹرینڈ ہے جے آئی ٹی کا اور وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں, تو انہوں نے پھر اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ ردی کی ٹوکری ہے, یہ پکوڑوں کے لیے کاغذ ہے. آج آپ دیکھیں ایک انگریزی اخبار نے کویسچن اینڈ آنسر دیے ہیں جو پرائم منسٹر سے پوچھے گئے ہیں پورے ڈیٹیل میں. میں سمجھتا ہوں وہ 10 والیوم تو کسی نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے, لیکن اس میں انہوں نے کئی جگہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بزنس کب کون سا ہے, کیا ہے, اس میں کتنے پارٹیز ہیں, کون کیا کر رہا ہے. انہیں اپنے صاحبزادوں کے بزنس کے متعلق ڈیٹیلز نہیں معلوم ہے, جبکہ وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں ان بچوں کے بزنس کے. تو یہ چیزیں تو سب آئیں گی اور ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. یہ جو کنٹراڈکشن ہے, یہ جو ڈسٹرکٹیو پلیز لیے, میچولی ڈسٹرکٹیو ان پلیز ہے, وہ ان پر برڈن تو ہے بھی,
ان کو موقع دیا ہے سپریم ٹھیک ہے کورٹ نے. جسٹس صاحب میں کہا خاقان عباسی صاحب یہ پوچھ لوں کہ عباسی صاحب نے بات رکھ دی اور آپ نے بھی, لیکن اگر خاقان عباسی صاحب یہ جو سب باتیں جو پچھلے 48 گھنٹے سے ہو رہی ہیں, آپ اس کو جے آئی ٹی کو یقیناً کیبنٹ کا اجلاس بھی کل ہے, اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا جاتا؟ یعنی وہ جو آپ اسکرینوں پہ آ کے کہہ رہے ہیں, باہر آپ پی آئی ڈی کے اس میں آ کے کہہ رہے ہیں, جو سپریم کورٹ میں رپورٹ داخل ہوئی آپ اس رپورٹ کو چیلنج کر دیں, تو یہ تو آپ تو حکومت میں ہے نا, کوئی آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں. اپوزیشن کے ہوئے یا سول سوسائٹی ہوئی یا لائر ہوئی یا باریں ہوئی, یہ تو سوال اٹھائیں گی نا, لیکن حکومت میں آپ آتے ہوئے ہوتے ہوئے آپ کی جو بے بسی کا اظہار ہے وہ بڑا سوالیہ نشان ہے, معنی خیز بھی ہے. محترم خاقان عباسی صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں, بے بسی کوئی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا اور رشید صاحب نے ٹھیک کہا کہ اس جے آئی ٹی کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, اور یہی مشورہ وکیلوں کا بھی تھا, پر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ تاثر نہ ہو کہ شاید ہم احتساب سے بھاگنا چاہتے ہیں, ٹھیک جس طرح ایک شخص اس وقت بھاگ رہا ہے. تو انہوں نے مکمل کوآپریشن کی, لیکن جے آئی ٹی کے اندر نظر آیا کہ ایک بائس ہے, ایک پارشیلٹی ہے اور ایک وینم ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, کیونکہ لوگوں کو ایسے لگایا گیا تھا جو کسی مخالف کا رشتہ دار ہے, جو ماضی میں ہمارے خلاف ہی تفتیش کرتا رہا. کیونکہ ایک بات شاید آپ بھول گئے کہ جنرل مشرف کا دور تھا 99 سے لے کر 2008 تک, اور اس میں صرف ایک ٹارگٹ تھا, وہ پی ایم ایل این اور میاں محمد نواز شریف تھا. تو یہ اس وقت سے معاملے چل رہے ہیں. میں اس کی لیگل حیثیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ کو کہا کسی وکیل سے آبجیکٹیولی پوچھ لیں کہ اس جے آئی ٹی کی لیگل حیثیت کیا ہے, جو ایویڈنس ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے, اور ہم پوائنٹ وائز انشاءاللہ حقائق جو ہے وہ کورٹ میں بھی رکھیں گے. میں آپ نے پھر کہا وہ کسی وکیل کے وکیل ہی سوال کر رہے ہیں نا خاقان عباسی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کسی وکیل سے پوچھ لیں, میں اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں نا کسی وکیل سے پوچھ لیں, تو میں نے اسی لیے کوئی پولیٹیشین نہیں بلایا, اسی لیے بڑے سینئر لائر کو بلایا, اور وہی سوال ہی اٹھا رہے ہیں نا رشید. آپ نے پوچھا ہے, آپ نے پوچھا ہے اور انہوں نے جواب دے دیا. اچھا, آپ نے ان کا جواب اگر سنا ہو, انہوں نے بیچ میں ساری بات کہہ دی ہے, جو میں بات کر رہا ہوں وہی بات وہ رشید صاحب بھی کر رہے ہیں. اچھا, تو اس لیے اب عدالت نے, انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی ہے, ہم اس کا جواب دے دیں گے, لیکن اس سے بڑھ کر ہم نے عوام کی عدالت میں اپنا جواب رکھ دیا اور اپنے شکوک و شبہات بھی اس حوالے سے ہم نے ان کو دے دیے ہیں. اس میں کوئی بے بسی کی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو ہر فورم پہ ڈیفینڈ کرتا ہے, یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر ہم نے کیا ہے, وہ کرتے رہیں گے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, لیکن رشید رضوی صاحب بڑی خوبصورتی سے ہمارے محترم خاقان عباسی صاحب نے کہتے ہیں بڑے جہاں دیدہ سیاستداں ہیں نا, کہ میں رشید رضوی صاحب نے وہی بات کہی ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں, وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وکیل کا سوال کر رہا ہے, کوئی کس کا جواب دے. تو میں بریک کی طرف جاؤں تو بظاہر تفصیل سے بات کریں گے رشید رضوی. بلکہ انہیں تو چاہیے تھا کہ آپ کو وکیل رکھ لیں اپنا, اگر اس طریقے سے آپ اچھی طرح بات رکھ رہے ہیں اگر ان کی. جی رشید. میں مجاہد صاحب, جی مجاہد صاحب, جی جی جی, میں رہا ہوں نواز شریف صاحب کا وکیل میمو گیٹ میں. اچھا اچھا, حسن حقانی صاحب والا جو میٹر تھا اس میں میاں صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ میں. اور ابھی انتظار کریں, ہو سکتا ہے پھر کہیں زحمت آپ کو نہ دی جائے, تو پھر ہو سکتا ہے آپ اسکرین پر اس طرح کی بات نہ رکھ سکیں, کیونکہ وکیل کا کام تو کیس لڑنا ہوتا ہے نا. کیس لڑنا ایک بات ہے, موقف ہونا الگ بات ہے. یہ بھی ہے کیا رشید رضوی؟ جی آواز آ رہی ہے رشید رضوی آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. میرے خیال ہے خاقان عباسی صاحب مجھے بریک کی طرف چلاؤں, کیونکہ جب میں نے یہ کہا کہ یہ میمو گیٹ میں رہ چکے ہیں وکیل, تو میرے خیال آپ کیس لڑتے ہوئے رشید رضوی صاحب جیسے وکلا کو اپنے ساتھ رکھ لیں. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ادھر باہر چلے جائیں گے, ملک سے ادھر چلے جائیں گے, وقت پہ نہیں پہنچیں گے, اور اس پر ذرا گفتگو مزید یہ کریں گے کہ جو سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے رشید رضوی صاحب کے ذہنوں میں ہے, اور غالباً خاقان عباسی صاحب اور آپ لوگوں کے ذہن میں بلکہ سب کے, کہ مثلا یہ رپورٹ داخل ہو گئی سپریم کورٹ میں. اول تو یہ کہ ایک لیک کر دی گئی, اور آج بڑا مجھے افسوس ہوا کہ ایک بہت بڑے اخبار کے رپورٹروں نے جو معافی مانگی ہے, پتہ نہیں انہوں نے کس نے انہیں رپورٹ دی, کس طریقے سے انہوں نے لیک کی, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن رپورٹ کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ بینچ ایک لارجر بینچ تشکیل دے گی؟ یہی 3 ارکان سنیں گے؟ یہ 3 ارکان مزید پھر 15 دن سنیں گے؟ ہوگا کیا؟ یہ سوال کریں گے بریک کے بعد.
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। में हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। मुजाहिद बिलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। वफाकी वजीर मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब और रिटायर्ड जस्टिस रशीद रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि हमारे खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात की तवक्को का इजहार कर रहे थे कि वज़ीर आज़म हफ्ता 10 दिन में तवक्को क्या बल्कि दावा कर रहे थे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। पता नहीं किन किन बुनियादों पर ये कर रहे थे। लेकिन मैं अगर क्विक जस्टिस साहब आपसे पूछूँ फिर आप बात मतलब अब होगा क्या। रिपोर्ट GIT ने तैयार कर ली और पूरी रिपोर्ट जो है वो उसमें कह दिया गया है कि वज़ीर आज़म असासों की तकसीम बताने में नाकाम रहे, वज़ीर आज़म यूँ रहे। मरियम बीवी पे तो बहुत ही ज़्यादा कहा है कि उन्होंने तहाइफ करोड़ों रुपए के लिए, उसका कोई हिसाब नहीं। हसन पर, हुसैन पर, कैप्टन नवाज पर, पाँचों ने। फिर ये सवाल उठाया गया रिपोर्ट लिखी किसने। फिर मेरे लिए ये भी हैरत की बात है कि 2,500 सफ़े की 250 सफ़े की थी या 500 सफ़े की सफ़ात थी, 12 जिल्दों में थी। अभी रिपोर्ट आई नहीं कि लीक भी हो गई और लोगों ने उस पर बाकायदा कठेरे में खड़ा कर दिया प्राइम मिनिस्टर को। तो ये मुझे बताइए कि अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसी बेंच के ज़रिए, कुछ लोग कहते हैं, या लार्जर बेंच के ज़रिए फिर दोबारा से ट्रायल शुरू करेगा, फिर वकील पेश होंगे हुकूमत के और यानी आप अपोजिशन के या जी रशीद रिजवी। देखें जी, ये जो बड़ा फैसला आया था 20 अप्रैल को, ये बड़ा तारीखी फैसला था और इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ हुई थी। इससे पहले होता ये था कि जहाँ पे भी डिसेंटिंग जजमेंट्स होती थी तो एंड में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ यही लिखा जाता था कि जी 3-2-3 के मेजॉरिटी या मिनॉरिटी से फैसला हो गया, पिटिशन डिसमिस हो गई, पिटिशन एक्सेप्ट हो गई। ये पहला मौका था कि बड़ा तफसीली ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा गया, 5 सफ़ों पर मुश्तमिल। पांचों जजेस की अपनी ओपिनियन के बाद पांचों जजेस ने एक मुश्तरका 5 सफ़े की ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के तहत लिखा है, जिसमें 13 सवालात उन्होंने फ्रेम किए और JIT बनाई। तो ये इससे पहले मैंने कभी हो सकता है मेरी लाइल्मी है, कम इल्मी है, कि मैंने कभी इस किस्म के ऑर्डर्स नहीं देखे कि 2 जजेस ने अपने फैसले में इनको सादिक और अमीन कह दिया नहीं है और फिर वो JIT के पास साइन करें। एनीवे लेकिन उसके बाद आप देखें कि इन्होंने उस चीज़ को भी नहीं चैलेंज किया। 184(3) की प्रोसीडिंग्स में 2 जजों ने, सीनियर जजेस हैं, काबिल एहतराम जजेस हैं, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी,
بڑے تاریخی اور مارکت العارہ فیصلے ان ججوں نے لکھے ہیں. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پرائم منسٹر صادق اور امین نہیں ہے. اب جو رسپونڈنٹس تھے انہوں نے اس فائنڈنگز کو چیلنج نہیں کیا. 184(3) میں وہ کہہ سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب تھے اور یہ پروسیڈنگز شروع ہوئی تھی تو 184(3) کے اوپر یہ ریکارڈ کیا گیا تھا کہ جی کسی کو اس کے جورسڈکشنل کوشچن پر کسی کو کوشچن نہیں ہے. اب انہوں نے خود 184(3) کی اتنی ایکسٹینڈ کر دیا اسکوپ کہ ان کے لیے مشکل. رشید رضوی صاحب یہ جو قانونی دلائل یا 164 یہ ایک عام آدمی کے لیے ذرا مشکل میں سمجھ میں آتا ہے. اور میں بنیادی سوال یہ کروں گا, اچھا ہے مجھے تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, خاقان عباسی صاحب موجود ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شے سرخی لگی جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم اثاثوں کی تقسیم بنانے میں ناکام رہے JIT, لیکن آج ہی میں دیکھ رہا ہوں شے سرخی میں آ گیا ہے محترم نعیم الحق صاحب کے عمران صاحب نے بھی جو تفصیلات طلب کی گئیں وہ اس کے جواب نہیں دے سکے کہ 73 سے لے کر 88 تک ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے جبکہ کوئی ان کی نہیں تھی. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز سیاستدانوں پہ ہی ملبہ گرایا جا رہا ہے نا نعیم الحق صاحب. نہیں, وہ جو کیس ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں حنیف عباسی نے فائل کیا ہے وہ ایک مختلف نوعیت کا ہے. اس میں عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کا کیس بالکل جدا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بات کرتے ہوئے, کیونکہ عمران خان نے اپنے مکان کے متعلق تمام تفصیلات فراہم کر دی کہ کس طریقے سے مکان خریدا. اب سپریم کورٹ نے استفسار کیا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ لندن میں 83 میں جو فلیٹ خریدا, عمران خان 8-10 سال لندن میں اور دنیا بھر میں کرکٹ کھیلتے رہے. میں خود ان کا بینک مینیجر تھا لندن میں 82-83 میں. ان کے پیسے آیا کرتے تھے, وہ جایا کرتے تھے ان کے, اور وہ سارے پیسے آپ جانتے ہیں انگلستان یا آسٹریلیا میں جہاں انہوں نے کرکٹ کھیلی اس میں ٹیکس ریڈکشن ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب وہ تفصیلات ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم پرووائڈ کر دیں گے, ورنہ اگر نہیں بھی کر پائے 73 اور 75 کی آسٹریلیا کی, مگر یہ کہ موٹی موٹی باتیں تو سب ساری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان نے کب کس کے لیے کرکٹ کھیلی, ٹیکساس کاؤنٹی کرکٹ کلب آسٹریلیا میں نیو ساؤتھ ویلز کے لیے, وہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ ہیں. تو چھپانے کی بات نہیں. عمران خان کبھی حکومت میں نہیں رہے, کبھی حکومت کے جو مالی وسائل تھے ان پر ان کی کبھی کسی قسم کی ان کی رسائی نہیں تھی, نہ کسی اور نے آج تک عمران خان سے کوئی الزام لگایا اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بالکل جو مالی معاملات ہیں بالکل. اچھا ایک کوئک اور جواب نہیں بھائی دے دے کوئک, تو پھر میں ذرا خاقان عباسی صاحب سے کہوں, کچھ یہ بہت تواتر سے کہا جا رہا ہے کہ دھرنا 1, دھرنا 2 اور اب آپ دھرنا 3 کریں گے اگر آپ کے مطابق جو ہے JIT نے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا. کیا ایسا ہی ہے یا سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ایکسیپٹ کریں گے آپ, کوئی تیسرے کی طرف نہیں جائیں گے؟ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہم صرف آئین کے پابند ہیں. آئین کے تحت جو کچھ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ آئین کے تحت ہونا چاہیے, چاہے وہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہو, چاہے وہ انتخابات کا انعقاد ہو. تحریک انصاف سن 73 کے آئین کی پابند ہے اور اس کے خلاف کوئی جو قدم ہوگا اس کو برداشت نہیں کرے گی. خاقان عباسی صاحب, آپ نے سنا کہ ہمارے نعیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ قطعی طور پر یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں دھرنا 1 ہوگا, دھرنا 2 ہوگا, دھرنا 3 ہوگا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آئین اور قانون کے مطابق کی جو بھی فیصلہ آئے گا قبول کریں گے. عباسی صاحب. میں نعیم الحق صاحب کا مشکور ہوں, بہت بہت شکریہ. اچھا, کس بات پہ مشکور ہیں آپ ان کے؟ کہ یہ آئین کی پاسداری کریں گے. تو آئین کی پاسداری تو کیا انہوں نے, اس سے پہلے کیا عمران خان صاحب یہ بیان دے دے تو اچھا ہوگا. نہیں کیوں عمران خان اور نعیم الحق الگ الگ تھوڑی ہیں کوئی, اب یہ بھی آپ تو نہ کریں نا بھائی صاحب. آپ نہیں میں وہ روز ٹی وی بھی ہوتے ہیں, نعیم الحق صاحب ذرا کم ہوتے ہیں, میرے پرانے دوست ہیں, تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے ریکارڈ پر کہ آئین کی پاسداری کریں گے. بالکل, اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اور میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا مشکور ہوں جناب.
نہیں یہ بڑے یہ بڑے کچھ میرے خیال میں سرکاسٹک انداز میں کہہ رہے ہیں خاقان عباسی صاحب. نعیم بھائی نہیں میں پورے وثوق سے اور پورے اپنے اس سے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت مشکور ہوں. کیا کس طرح لیں گے نعیم صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت مشکور ہوں نعیم ملک صاحب کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر خاقان عباسی صاحب ایک سنجیدہ مزاج آدمی ہیں اور ان کی سیاست بڑی صاف ستھری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اس میں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. دیکھیے پاکستان ایک بہت ہی نازک مراحل سے گزر رہا ہے، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر اور سماجی طور پر بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ایک پاکستان کی ریاست کو چلانے کے لیے ایک آئین بنایا تھا اس قوم نے، اور جس پر ہم سن 73 سے ابھی تک عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، واحد طریقہ آگے بڑھنے کا یہی ہے کہ آئین سے باہر نہیں نکلا جائے. سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو بھی پیش رفت ہوگی پاکستان کے سیاسی معاملات میں وہ آئین کے تحت ہونی چاہیے، ورنہ اس ملک کی جمہوریت کو، اس ملک کے عوام کو بہت نقصان پہنچے گا. آپ بھی یہی کہتے ہیں خاقان بھائی صاحب؟ پھر میں جسٹس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کریں گے، کیونکہ جس طرح جے آئی ٹی پہ آپ نے رد عمل کا اظہار کیا، اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. خاقان عباسی؟ میرے خیال آپ کو غلط فہمی ہے، اور ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کی پوری طرح پاسداری بھی کی ہے. ایک کورٹ آف فائنل جورسڈکشن ہے. جے آئی ٹی جو تھا، جو ابھی رشید صاحب نے بھی کہا کہ ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ تھا جو ابھی یہ ہو رہا ہے، اس کی کوئی قانون میں پہلے کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے، ایسا کبھی اس سے پہلے ہوا نہیں ہے. ٹوٹلی نیا گراؤنڈ ہے یہ. تو اس میں ہم نے جو دیکھا، ہم نے مکمل تعاون کیا. ہم نے جو دیکھا وہ عوام کے سامنے رکھ دیا. شروع میں جب ریکارڈنگ شروع ہوئی، ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہوئی، تو جو کہ قانون کے خلاف ہیں، وہ سب رشید صاحب بھی جانتے ہیں کہ آپ ریکارڈنگ اس طرح نہیں کر سکتے. ہم نے اس کی مخالفت کی. اب جب یہ رپورٹ بن چکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ اس جے آئی ٹی کے اندر کیا، وہ خود فیصلہ کر لیں. تو ہم نے ہمیشہ کہا جب سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہ ریکارڈنگز 101 بغیر ایڈیٹنگ کے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دی جائیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جے آئی ٹی کی حقیقت، کیونکہ یہ مکمل طور پر جس طرح اس جے آئی ٹی نے بیہیو کیا ہے، یہ نہ قانون کے دائرے میں ہے اور نہ ہی کسی معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جو انہوں نے ایویڈنس پیش کیا ہے، ہم پوائنٹ وائز اس کے جوابات بھی کورٹ کے سامنے رکھ دیں گے. ہم کوئی یہاں سے بھاگنے والے نہیں ہیں، پیش نہیں کریں گے. ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور حقائق سے مقابلہ کرنا ہے. اور مجھے رشید صاحب یہ بتا دیں کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ اس رپورٹ کی ایک ایشو یا دو ایشو یا تمام ایشو جو ہیں وہ غلط بیانی پر مشتمل ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اوکے، جیسے رشید آپ کہہ رہے ہیں، پھر میں نعیم بھائی سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہ جے آئی ٹی کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس کا ضرور جواب دیے گا. وہ کہیں گے کہ رپورٹ منوعن لائی جائے، آپ بھی یہ مطالبہ کریں گے؟ پہلے جیسے رشید نے جو خاقان عباسی سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دے، تو پھر میں اپنے نعیم بھائی کے پاس آؤں. جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر شریف فیملی کامیابی سے سکسیسفلی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو جھوٹی ثابت کر دیتی تو پھر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے تو وہ تو سب پر پابندی ہے. آرٹیکل 189 کے تحت تو پورے پاکستان پر جو ہے سپریم کورٹ کا دیا ہوا فیصلہ پابند ہے. کانسٹیٹیوشنلی ہم سب پابند ہیں اس کا فیصلہ ماننے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں عباسی صاحب، یہ بڑا ہیوی ٹاسک، مونٹینیس ٹاسک ہے. جے آئی ٹی نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں. نعیم ملک آپ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کہتے ہیں خاقان عباسی صاحب کہ جے آئی ٹی کے بارے میں پہلے بھی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے تو ویلکم کیا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھی اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ منوعن اسے شائع کی جائے. آپ بھی یہی کہیں گے نعیم ملک صاحب کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس پوری کی پوری شائع کی جائے؟ سوال جواب.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عباسی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ مقدمہ عمران خان نے نواز شریف صاحب اور کے خلاف دائر کیا ہے اور یہ اس کا تعلق ان کے مالی معاملات سے ہے جو پاناما لیکس میں سامنے آئے ہیں. اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں, عباسی صاحب سے کوئی تعلق نہیں. عباسی صاحب حکومت کے اور عوام کے نمائندے ہیں. عباسی صاحب ایک مقبول, اپنے علاقے میں بہت مقبول ہیں اور ان کی بڑی اچھی شہرت ہے. ان کا یہ فرض ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ یہ وفاداری کریں اور سچ کو سچ کہیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں, سفید کو سفید کہیں اور سیاہ کو سیاہ کہیں. ان کا یہ نواز شریف کے کوئی ذاتی یا تو نہ ملازم ہیں نہ نواز شریف کے فیملی ممبر, وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, مشیر ہیں, ان کی وابستگی بہت ہی اٹوٹ ہے پچھلے 15 سال سے. یہ پاکستان کے خادم ہیں, حکومت پاکستان کے رکن ہیں. ان کا فرض ہے کہ پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرنا. کسی انڈیویجول فیملی کو, بے شک وہ وزیر اعظم ہی ہو, یہ میرا خیال ہے ان کو یا کسی بھی وزیر کو ویب نہیں دیتا کہ وہ ایک ذاتی نوعیت کے کیس کو حکومت کے خلاف کیس سمجھے. یہ حکومت کے خلاف کیس نہیں ہے, یہ کیس ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, نواز شریف صاحب اور ان کے فیملی اراکین کے خلاف. اگر حکومت کے خلاف ہوتا تو شاید خواجہ آصف, چودھری نثار, عباسی صاحب خود اور بھی لوگ آ کے وہاں پہ وہ گواہی دیتے. مگر ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے, پھر بات آگے بڑھے گی. ورنہ ٹھیک ہے, مجھے نہیں بھائی اور بھی حل کرتا ہے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں فوری طور پر بریک لوں اور اس کے بعد میں ہوتا ہوں.